شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والوں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں بہت ہی امیزنگ ٹپس ہیں اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک بہت ہی اچھی سٹوری ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ روزانہ ایک لیمو کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد فوراً نہیں لیٹنا چاہیے۔ فون سننے کے لیے فون کو بائیں کان پر رکھو۔ ہمارے معدے میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ سورج کا اصل رنگ سفید ہے۔ خواب کا پہلا حصہ بھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ چمگادڑ جہاں سے کھاتا ہے وہیں سے پخانہ بھی کرتا ہے۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 دن بڑھا دیتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسرے کی نقل کرتی ہے۔ پیاز کا رس اور شہد دونوں ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ بخار کی صورت میں پانی میں سرکہ ملا کر سر کی پٹیاں کرنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ لونگ چرائتا برابر لے کر 2 گرام ہمراہ پانی دینا بخار کے لیے بہت مفید ہے۔ ناخن ہر ہفتے باقاعدگی سے تراشیے کیونکہ لمبے ناخنوں میں میل، انفیکشن اور جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ شہد کا لیپ لڑکیوں کی جلد اور پیر نکھارنے کے لیے ایک مؤثر ٹوٹکے سے کم نہیں۔ انجیر کا استعمال دماغی اور جسمانی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے۔ زیادہ محنت کرنے والوں کے لیے یہ سب سے بہترین خوراک ہے۔ قبض میں جب آنتیں خشک ہو جاتی ہیں تب انجیر کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ چقندر کے پتے مہندی کے ساتھ پیس کر سر پر لیپ کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی حاملہ عورت کا ہیموگلوبن کم ہو گیا ہو تو روزانہ کھانے میں چقندر شامل کر لے۔ تیل کو نیم گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے لگا لیا جائے اور صبح اٹھ کر شیمپو کر لیا جائے۔ بال لمبے اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نیم کے تیل کی متواتر مالش کوڑ کے لیے ازد مفید ہے۔ خارش پر بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ دبلے پتلے انسانوں، ٹی بی، سیلدک کے مریضوں کے لیے کھجور کھانا آب حیات ہے۔ ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول اور موٹاپے کو کم کرنے کے لیے نہار منہ جوں کا آٹا 1 چمچ پانی میں ڈال کر پیا کرو۔ گڑ اور شکر آپ کے نظام انہضام کو بہتر بناتے ہیں اور جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں۔ سردی کے موسم میں اپنے قہوے اور میٹھے کے کھانے میں چینی کی بجائے گڑ اور شکر کا استعمال کریں۔ چھوٹا گوشت پٹھوں کی نشو و نما، کارکردگی اور توانائی کے لیے مفید ہے اور جسم سے خون اصولی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ السی کے استعمال سے بال مضبوط اور لمبے ہوتے ہیں۔ بالوں کا گرنا رک جاتا ہے۔ ان کی قبل از وقت سفیدی سیاہی میں بدلتی ہے اور بیجوں میں موجود ALA درقرار وٹامن B اور چکنائی فراہم کر کے جلد اور بالوں کو سوکھنے اور ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ استو خدوس کا جوشاندہ پینے سے پٹھوں اور پسلیوں کا درد رفع ہو جاتا ہے۔ سر کی خشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث بال جھڑنے کا عمل بھی تیز ہوتا ہے۔ اس لیے خشخاش کو پیس کر دہی ملا کر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کنوار گندل جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے کاسمیٹک، صابن اور لوشن وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ گودا کو چہرہ پر مالش کرنے سے جلد صحت مند ہو جاتی ہے۔ انجیر 5 عدد، منکی 11 عدد پانی سے دھو لیں اور 250 گرام دودھ میں ابالیں۔ 1-2 جوش آنے پر اس دودھ کو پی جائیں۔ اس سے بھوک بڑھ کر نہ صرف خون کی کمی دور ہوگی بلکہ خراب خون صاف ہو جائے گا۔ دماغ کو تیز کرنے کا طریقہ۔ اونٹ کی ہڈی کا گودا کھا کر سو جانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بار بار کوئل پرندے کی آواز سننے سے دماغ کمپیوٹر جیسا ہوتا ہے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ہر وقت پرسکون رہنے سے بھی دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے دماغی طاقت بڑھتی ہے۔ چلتے وقت دایاں پاؤں پہلے آگے بڑھانا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کتاب پڑھنا دماغ تیز ہوتا ہے۔
3 बंदों के साथ बैठकर बातें करना दिमाग तेज होता है। आधी रात को उठते वक्त तारों को देखने से दिमाग तेज होता है। पाँव की छोटी उंगली पर तेल लगाकर मिसाज करने से दिमाग तेज होता है। सफूफ हल्दी को मक्खन में मिलाकर जिल्द पर लगाने से जिल्द मुलायम होती है और बहुत से जिल्दी इमराज खत्म हो जाते हैं। कब्ज की शिकायत में इसबगोल के छिलके को पानी या दूध के साथ हल करके इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इसबगोल और छिलका 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर घोल लें और उस पानी को पी लें। चलगूजे के खाने से बदन का ज़ाफ और ढीलापन, कमर, पुट्ठों का दर्द, रेशा और अरकल निसाज जाते हैं और सीने और फेफड़े से रतूबात, मतफन और पीप को निकालता है। अमरूद दिल, दिमाग और मैदे को ताकत देता है। इससे जिस्म की गैर जरूरी हरारत कम हो जाती है। चुस्ती और ताकत देकर ये प्यास को तस्कीन करता है। अमरूद को शहद के साथ खिलाएं तो दिलो दिमाग और मैदे को ताकत देता है। इंसान का मैदा हर 3 दिन में अपनी सफाई करता है ताकि खुद को ही हजम न कर ले, क्योंकि मैदे में मौजूद केमिकल्स तेज तरीन ब्लेड को भी पिघला दे। लेकिन अगर ये केमिकल ना होता तो इंसान बदहजमी के सबब मर जाता, और अगर मैदे के अंदर मौजूद झिल्लीनुमा पर्दा ना होता तो वो केमिकल इंसान के जिस्म को ही पिघला देता। वरम, मुफासिल या गैंठिया के दर्द को मिटाने के लिए सिरका मिले पानी की पट्टियां दर्द वाली जगह पर रखने से आराम आ जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की अमेजिंग कहानी की जानिब। अपने बेटे की शादी कर दी तो बहू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बेटा घर आता बहू बेहोशी का नाटक करके मेरे कमरे में ही आ जाती। मैं बड़ी परेशान होती और फिर इसी वजह से मैं दूसरी बहू ले आई, लेकिन वो भी ऐसा ही करती। मैं बहुत परेशान थी और फिर तीसरी बहू आई तो उसने भी यही हरकत करना शुरू कर दी। मुझे बड़ी हैरत थी और फिर एक दिन मैं खुद ही बेटी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि बेटा आ गया और तब मुझे बेटे की एक ऐसी चीज दिखी कि मैं तौबा तौबा करके उठी, क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे का वलीमा एक बहुत अच्छे मैरिज हॉल में किया था। सारे इंतजाम खुश असलूबी से तय पाए थे। तकरीब भी खत्म हो चुकी थी और मैं भी बहुत थक गई, इसलिए बहू और बेटे से पहले ही घर आ गई। मैं लॉन्च में बैठी हुई थी। मुलाजिम से कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। वो चाय बनाने चली गई तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। आधे घंटे तक मेरा बेटा और बहू भी वापस आ गए। मेरी बहू मेरे ही पास आकर बैठ गई। मैं बोली, बेटी आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। सब मेरी पसंद की दाद दे रहे थे। महीन मुस्कुराने लगी थी। कभी मेरा बेटा आया और कहने लगा, महीन रात बहुत हो गई है, आजो कमरे में। वो बोली कि जी अभी आती हूँ। इतना कहकर वो सोफे से उठी ही थी। उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। मैं भी जल्दी से खड़ी हो गई और पूछा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? नदीम भी अपनी बीवी की जाने बड़ा था, मगर फिर देखते ही देखते वो नीचे जमीन पर गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से महीन पर पानी के छींटे डाले थे। थोड़ी देर के बाद वो होश में आई थी, मगर बहुत घबराई हुई थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अम्मी आज रात मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहू की फरमाइश सुनकर हैरान थी। मैं बोली, नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। वो रोने लगी और कहने लगी, अगर रात में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? आप प्लीज मुझे अपनी बेटी समझकर अपने कमरे में रहने की इजाजत दें। मैं बड़ी अजीब सी सूरत हाल से गुजर रही थी। मेरे बेटे का भी चेहरा उतर गया था। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी। तभी माहीन फिर बोली, अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता है, बस एक रात की तो बात है। मैं बोली कि चलो ठीक है, तो मेरे साथ रुक जाओ। मैंने नदीम की जानिब देखा और बोली, बेटा मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाऊं? मेरी बात सुनकर नदीम का चेहरा उतर गया। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं अफसुर्दा हो गई क्योंकि मेरा बेटा जो नाराज हो गया था, मगर मैं अपनी बहू की रिक्वेस्ट भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे इल्म है कि रिश्ते निभाने के लिए इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहू मेरे कमरे में आकर बहुत गहरी नींद सो गई। मैं भी बड़े दिनों की थकी हुई थी, इसलिए मैं भी पुरसकून नींद सो गई। सुबह उठी तो बहू मेरे कमरे में नहीं थी। मुझे ये सोच सोचकर फिक्र होने लगी, कहीं मेरे बेटे और बहू में कोई अनबन तो नहीं। मैंने सोचा कि चलो अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी। यही बातें सोचती हुई मैं कमरे से बाहर आई।
یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بہو کچن میں کھڑی اپنے ہاتھوں سے ندیم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور ندیم بھی اس کے پاس ہی بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بہو میرے لیے کمرے میں ہی ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں بولی، بہو ابھی تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں جو تم کچن میں گھس گئی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، امی اب یہ گھر میرا بھی تو ہے نا، اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں کیا حرج۔ میری بہو بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ جب میرا چھوٹا بیٹا سو کر اٹھا تو اسے بھی مہین نے ناشتہ بنا کر دیا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ شام کے وقت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، امی مجھے چکر آ رہی ہیں۔ میں بولی، کیا بات ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی بس نہ جانے کیوں اس وقت طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے تو یہ لگتا تھا کہ شاید دوسرے کا رخصت ہو جانے کا خوف ہے، اس لیے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر اب تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ میں اپنے گھر آ گئی ہوں، میرا شوہر بھی بہت اچھا ہے اور آپ بھی ماں جیسی ہی ہے۔ میں بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، اگر تم کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ ملازمہ برتن وغیرہ سمیٹ کر لے گئی۔ میری بہو بولی، امی میں ابھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہاں بیٹا، یہی دن ہے، اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ وقت دو۔ ان دنوں میں اگر دل میں محبت پیدا ہو جائے تو عمر بھر رہتی ہے۔ مہین کہنے لگی، امی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں مسکراتی وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی تو چکرا کر نیچے گر پڑی۔ میرے چھوٹے بیٹے فہیم کی نظر جیسے ہی بھابھی پر پڑی وہ چلا اٹھا تھا، امی امی یہ دیکھیں بھابھی بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر آئی تھی، ندیم بھی وہیں آ گیا تھا۔ فہیم نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے پانی کے چھینٹے ڈالے تو مہین اٹھ بیٹھی تھی۔ میں ندیم سے بولی، ابھی کے ابھی اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر جاؤ، لگتا ہے کہ شادی کی تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے، جب تک دوا نہیں لے گی یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر ندیم بیزار سا ہو گیا۔ وہ بولا، اٹھو مہین، ڈاکٹر کے پاس چلیں، قسمت اپنی اپنی، لوگ تو شادی کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ گھومتے ہیں، جبکہ مجھے ہسپتال کے چکر لگانے پڑے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا تھا اور بولا، امی آپ نے لڑکی بیاہنے سے پہلے کسی قسم کی چھان بین نہیں کی؟ کیا میرے لیے پوری دنیا میں آپ کو یہی مریضہ ملی تھی؟ ندیم کی باتیں سن کر مہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بوڑھی، امی میں مریضہ نہیں ہوں، مجھے علم نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پہلے تو ایسی نہ تھی، میں بہت پریشان ہو چکی تھی کہ میں اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ خیر، مہین کہنے لگی، امی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی ندیم غصے سے بولا، ہاں ہاں امی کے کمرے میں ہی سو جاؤ، بلکہ آج کے بعد امی کے کمرے میں ہی سونا، میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں ان ڈراموں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ندیم اپنے کمرے سے چلا گیا۔ مہین ڈری سہمی ہوئی میرے گلے لگ چکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ مہین نے ایک رات مزید میرے کمرے میں آ کر سو گئی، جبکہ پریشانی سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ بسنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کے گھر اجڑنے والا تھا۔ صبح پھر سے مہین بڑی جلدی کمرے سے نکلی، مگر جب میں باہر گئی تو وہ لانچ میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، امی میں ندیم کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ جیسی عورت کے ہاتھوں سے کچھ بھی کھانا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا، نہ جانے تم میں سے کون سی بیماری ہے جو بار بار بے ہوش ہو جاتی ہو۔ میں بولی، آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ وہ بھی راضی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت میں مہین کو چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر سے بڑی تفصیل سے اس کا معائنہ کروایا۔ پھر کہنے لگی، مہین بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ میری بہو ہر شام بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مہین کو بڑے غور سے دیکھا، پھر بولی، اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی بہو سے معلوم کریں، انہیں آپ کے بیٹے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ عموماً لڑکیاں کسی چیز سے ڈر کر بے ہوشی کا ناٹک کیا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر میری دوست تھی، اس نے ساری بات تفصیل اور صاف ستھرے الفاظ میں مہین کے سامنے ہی مجھے سمجھا دی۔ میں نے واپسی کے دوران مہین سے کہا، مجھے بتاؤ یہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کیوں کرتی ہو؟ مہین بولی، امی میں کیوں ناٹک کروں گی، مجھے تو ندیم بہت اچھے لگتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ ہوں۔ میں ڈرائیور کی موجودگی میں سوچا گھر جا کر تفصیلی گفتگو کروں گی۔ گھر پہنچے تو ندیم بولا، امی میں کل سے آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولی، بیٹا ابھی تو تم دونوں میاں بیوی ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ ندیم بد مزہ ہو کر بولا، امی میں اس جیسی مریضہ بیوی کو ہنی مون پر نہیں لے جا سکتا،
میں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہاں بھی ہسپتالوں کے دھکے کھاتا رہوں؟ میں بولی نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، مہین بیمار نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کیا ہے، شاید بلڈ پریشر کی وجہ سے بے ہوش ہوتی ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑا سا وقت گزار لو۔ مہین نے ندیم کا ہاتھ پکڑا اور بولی آجا ندیم، میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ ندیم بھی اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے مہین کو اپنے ساتھ کھانے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں راضی ہو گئی، یوں وہ دونوں گھر سے چلے گئے۔ اتنے دنوں میں آج مجھے ذرا سکون ہوا تھا۔ چلو دونوں بچوں کی ٹینشن ختم ہوئی۔ رات گئے وہ دونوں واپس آئے تھے۔ مہین بھی بہت خوش تھی، اس نے مجھے اپنی شاپنگ بھی دکھائی تھی۔ میں نے ایک سرخ رنگ کا جوڑا دیکھا اور بولی صبح تم یہ سوٹ پہننا۔ اس نے بھی حامی بھر لی۔ ہم دونوں ساس بہو بہت خوش تھی، مگر پھر وہ ہو گیا جس کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ ندیم بولا آجو مہین، کمرے میں تھک گئی ہوں گی، انہیں آرام کرنے دو۔ مہین بھی آرام سے اٹھی اور جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آج تو مجھے بھی خوف آنے لگا کہ نہ جانے ندیم کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے پانی وغیرہ مہین پر ڈالا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر سے ضد کرنے لگی کہ وہ میرے کمرے میں سونا چاہتی ہے، تو اب ندیم نے کھڑے کھڑے ہی مہین کو طلاق دے دی۔ ندیم طلاق دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں اور مہین ہکی بکی بیٹھی تھی۔ اور پھر وہ شکتی کسی کیفیت میں نکلی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب میں بولی مہین، تم نے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ تم کیوں ندیم کے کمرے میں نہیں جایا کرتی تھی؟ تمہیں شادی سے پہلے نہیں تھا پتا کہ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو میری کسی بھی بات کا جواب دینا۔ بس سالوں سال روتی رہی تھی۔ رات یوں ہی گزر گئی اور پھر صبح کے وقت مہین اپنے گھر میں چلی گئی۔ میں نے ندیم کو آڑے ہاتھوں لیا اور بولی تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کیوں تمہارے کمرے میں نہیں سوتی تھی؟ تم نے اس سے ایسی کوئی بات کہی تھی کیا؟ ندیم بولا امی، اپنا قصور مجھ پر مت ڈالے، آپ نے میرے لیے بیوی ہی اچھی نہیں ڈھونڈی تھی۔ میں اب دوسری شادی اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے کروں گا اور آپ کو میرے معاملات میں دخل اندازی کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ میں ندیم کی باتیں سن کر چپ کر گئی۔ اب مجھے معاملہ کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ دراصل میں نے جب مہین کا رشتہ ندیم کے لیے مانگا تھا تب اس سے اجازت نہیں لی۔ میں ایک دن لڑکی دیکھنے گئی تو اس نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ گھر آ کر جب ندیم کو بتایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تب اس نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ کہنے لگا امی، آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر دیا؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہونا جو آپ نے میری رائے کو اس قدر غیر اہم سمجھا۔ میں نے ندیم سے معذرت کی، وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ اب جب میں آج سوچنے بیٹھی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ندیم کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ جانے وہ اپنی بیوی سے ایسا کیا کہتا کہ وہ کمرے میں جانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتی اور پھر شادی کے محض ایک ہفتے کے اندر اندر مہین کو طلاق بھی دے دی۔ مہین تو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتی کہ مجھے ندیم سے محبت ہے، شاید سارا قصور ندیم کا ہی تھا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا۔ کاش میں نے اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی، مہین کو انگوٹھی پہنا کر نہ آتی تو اس بیچاری کی زندگی تو تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ندیم کی شادی کے فیصلے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ ندیم نے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں جو پھرتی دکھائی تھی کسی کام میں نہیں دکھائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا رشتہ مانگ لیں۔ میں نے ندیم کی بات مان لی اور اس کی بتائی ہوئی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ سدرا کے والدین نے مجھ سے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ آخر ندیم کی پہلی طلاق کیوں ہوئی۔ شاید لڑکا لڑکی سارے معاملات آپس میں طے کر بیٹھے تھے۔ ندیم نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی اور یوں ایک دن سدرا میری بہو بن کر گھر آ گئی۔ سدرا بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو دل سے بہو تسلیم کروں گی کیونکہ وہ میرے بیٹے کی جو پسند تھی۔ ندیم کے چند دوست آئے تھے، انہیں کھانا کھلایا گیا تو وہ رخصت ہو گئے۔ میں سدرا کو ندیم کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گئی۔ ندیم بھی بہت خوش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں بولی بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ شادی کے پہلے چند دن اگر شوہر بیوی کی بات مانتا ہے تو بیوی عمر بھر کے لیے شوہر کی محکوم ہو جاتی ہے۔ ندیم مسکرا کر بولا امی آپ فکر نہ کرے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہر سو اندھیرا پھیل گیا تھا تو میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی ندیم کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا
امی سدرا بے ہوش ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلیں، اس خبر نے مجھے اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے ندیم کے کمرے میں گئی تو اسے بے سدھ پڑی دیکھ کر میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کر بیٹھی تھی۔ سدرا مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور بولی، آنٹی خدا کے واسطے مجھے اپنے کمرے میں لے چلے۔ میں نے ندیم کی جانب دیکھا تھا، وہ سدرا کے لیے بہت متفکر تھا۔ مجھ سے بولا، امی آپ اسے لے جائیں، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں سدرا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں بولی، بیٹا کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ ندیم نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، آنٹی میں تو ندیم کو پچھلے 5 سالوں سے جانتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، پریشانی کا تو سوال پیدا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تو اس دن کے بعد ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ میں بولی، بیٹی یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں پتا بھی نہ چلا ہو؟ لیکن وہ چپ کر گئی تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھا۔ میں بولی، سدرا تم نے میرے کمرے میں آنے کی ضد کیوں کی؟ سدرا خالی سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ بہو آج ہی گھبرائی ہے، اس سے زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری باتوں سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں سدرا سے بولی، تم سو جاؤ۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ گئی اور میں سوچنے لگی کہ اگر پہلی بیوی کے بے ہوش ہونے پر میں ندیم کا قصور تھا تو پھر سدرا کیسے بے ہوش ہوئی؟ میں اس چیز کے متعلق جتنا سوچ رہی تھی معاملہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور آرام کرنے کی گھر سے لیٹ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ ندیم سدرا سے بھی ناراض ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ندیم اگلے دن بڑی محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رات ہوئی تو پہلی رات کی طرح پھر بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو بولی، آنٹی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے ندیم کے چہرے پر بے بسی دیکھی تھی۔ وہ بولا، سدرا ہمارے کمرے میں کیا خرابی ہے، تم وہاں کیوں نہیں سونا چاہتی؟ سدرا ندیم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خود سے اٹھ کر میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں بولی، ندیم یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بڑی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا، امی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم بولا، امی آپ میرے لیے دعا کرے نا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، امی کہیں یہ سب مہین کی بد دعا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ میں بولی، نہیں بیٹے تم فکر نہ کرو، سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو اذیت سے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا تھا کہ ہر شب میری بہو میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرتی۔ میں اسے کریدنے کی بہت کوشش کرتی، اگر اس نے ایک دن بھی میری بات کا جواب نہیں دیا تھا ایسا لگتا کہ جیسے اس کی زبان پر تالے لگ گئے ہوں۔ سدرا کے معاملے میں ندیم بھی بہت لچک دکھا رہا تھا، اس نے سدرا کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سدرا بولی کہ میں اپنے والدین سے ملنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اور ندیم نے اجازت دے دی، مگر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ سدرا ہمارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، اور ساری باتیں راز ہی رہ گئی۔ ندیم نے بھی اسے طلاق دی۔ اب ندیم بہت غصے میں رہنے لگا۔ وہ بولا، امی سدرا نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، میں نے اس کی وجہ سے مہین کو طلاق دی، مگر اس نے مجھے ہی تماشا بنا دیا۔ اب میں بھی اس کو جلانے کی خاطر تیسری شادی کر کے رہوں گا۔ میں بولی، بیٹا تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ ندیم نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، امی آپ کو میرے لیے لڑکی پسند کرنی ہے، میں یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی اور ندیم کے لیے تیسری بیوی ڈھونڈنے لگی، مگر اس بار مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس کے گھر بھی رشتہ دیکھنے جاتی لوگ مجھ سے پہلا سوال یہی کرتے، آپ کے بیٹے کی پہلی 2 طلاقیں کس وجہ سے ہوئی؟ وجہ تو مجھے خود معلوم نہیں تھی تو دوسروں کو میں کیا جواب دیتی۔ خیر وقت گزرتا رہا، مجھے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مل گیا جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ندیم کو لڑکی کی تصویر دکھائی اور اس کے متعلق ایک ایک بات اسے بتا دی۔ میں بولی، ندیم اب تم خود دیکھ لو اس جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں؟ ندیم بولا، امی میں یہاں پر شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اور یوں طاہرہ میری تیسری بہو بن کر ہمارے گھر آئی۔ اس بار تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا بننے والا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ طاہرہ بھی شادی کی رات بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھ سے کہا، میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی، طاہرہ مجھے بتاؤ تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، آنٹی ندیم کے کمرے میں بہت وحشت تھی، میرا دل بیٹھنے لگا تھا اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو بس دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مجھے لگا کہ آپ کے کمرے میں آ کر مجھے سکون مل جائے گا۔ میں بولی، تم سے ندیم نے کچھ کہا تھا؟ وہ بولی، ہاں انہوں نے کچھ ایسا کہا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوئی تھی۔
میں ایک دم جھٹ سے بولی کہ مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا تم سے؟ طاہرہ سوچنے لگ گئی اور پھر بولی میں بھول گئی ہوں، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ اب میری تینوں بہوؤں کے ساتھ ایک ہی ماجرا ہوا تھا اور میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی بیٹے کے کمرے میں جاؤں گی کہ آخر ادھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیویاں اس کے ساتھ ٹکتی ہی نہیں تھی۔ رات ہوئی تو میں نے طاہرہ سے کہا کہ تم آج شام اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ بولی کیوں آنٹی؟ ندیم میرا پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں بولی تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ معاملہ میں خود ہی سلجھا لوں گی۔ طاہرہ ایک سادی سی لڑکی تھی، وہ بات کی کھال نہیں اتارنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے میری بات مان لی۔ شام ہوئی تو ندیم بھی گھر آ گیا۔ وہ بولا طاہرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تمہارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں ندیم کے کمرے میں جا کر چھپ گئی، کیونکہ آج مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کا راز معلوم کرنا تھا۔ میں کمرے میں چھپ کر ہر ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ کمرے میں ندیم آیا اور تب میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرے اثار ہی ختم ہوئے۔ میں 25 سال پیچھے چلی گئی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میری شادی ندیم کے ابو کے ساتھ ہوئی تھی۔ میری ان کے ساتھ دوسری شادی تھی اور وہ مجھے پہلی بیوی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتاتے۔ جب میری شادی کو 3 ماہ ہوئے تو میں حاملہ ہو گئی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری ساس اور شوہر بہت پریشان ہوئے۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے خوشی کیوں نہیں ہوئی، اور تب میری ساس نے ایک بڑا سا تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری ساس بڑی خوف زدہ سی نظر آئی۔ وہ کہنے لگی میرے بیٹے کی پہلی شادی جادوگرنی سے ہوئی تھی۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ میں پوری کیا آج کل کے دور میں بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں؟ تب میری ساس بولی یہ عورتیں جو پیروں اور فقیروں کے چکر میں پڑتی ہیں یہ جادوگرنیاں ہی تو ہوتی ہیں۔ تمہیں علم ہے کہ احمد نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ شازیہ کو لے کر آیا، کہنے لگا امی یہ میری بیوی ہے۔ میں تو احمد کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں بولی ایک ایسی لڑکی جس کو میں بیاہ کر نہیں لائی، اس کو میں اپنی بہو کیسے تسلیم کر لوں؟ تب احمد کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ میری بیوی کو بہو تسلیم نہیں کریں گی تو میرے گھر سے نکل جائیے۔ میرا وہ بیٹا جس نے کبھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، وہ مجھے کیسے نکل جانے کو کہہ رہا تھا؟ میں تو چپ ہی کر گئی۔ پھر اس کے بعد میں ہر وقت بیمار رہتی، یہاں تک کہ میں بستر سے لگ گئی۔ احمد کو تو میری پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی بیوی کے زلفوں کے اسیر بن چکا تھا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ میں نے حساب کروایا تو وہ کہنے لگا تم پر اور تمہارے بیٹے پر سخت قسم کا کالا جادو کیا گیا ہے۔ پھر پیر صاحب نے اس جادو کا توڑ کر دیا تو میں بھی اچھی بھلی ہو گئی اور احمد کے سر سے بھی بیوی کا بھوت اتر گیا۔ شازیہ کا کیا ہوا؟ جادو ختم ہوا تو احمد نے بھی شازیہ میں برائیاں نظر آنے لگی۔ اب ان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بستر سے لگ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا کہ یہ شازیہ کیا ہی کیا دھرا ہے، اور پھر میں نے احمد کا بھی توڑ کروا دیا۔ احمد صحت یاب ہو گئے تو میں نے اس کی شادی تم سے کی۔ اب تم حاملہ ہو تو مجھے فکر ہے کہ شازیہ کا وار تم پر یا بچے پر نہ چل جائے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اور پھر میں ندیم کی پیدائش سے پہلے ہی میری ساس کا انتقال کر گئی، اس لیے وہ ندیم کے لیے کوئی تعویذ نہیں کروا پائی۔ آج جب ندیم کمرے میں داخل ہوا تو ایسا لگا ایک بھیڑیا کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں تو خود بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ خیر میں اگلے ہی روز ندیم کو ایک بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب کے پاس لے گئے تو وہ تو کہنے لگے کہ اس پر کالا جادو ہوا ہے تاکہ اس کا گھر نہ بائی سکے۔ اس کی بیوی جو رات کے وقت بے ہوش ہو جاتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ندیم کے کمرے میں ان تعویذوں کی مدد سے ایسی وحشت بھر دی گئی کہ جو کوئی بھی اس میں داخل ہونے کا سوچتا ہے تو وہ بے ہوش ہی ہوتا ہے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ میرے بچے کا جادو کا توڑ کرے اور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے دوبارہ اس قسم کا کوئی بھی تعویذ نہ چل سکے۔ پیر صاحب کہنے لگے تم لوگوں پر کالا جادو کروانے والی چل بسی ہے، یہ آخری جادو رہ گیا ہے تمہارے گھرانے پر، اس کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ پھر ندیم پر ہوئے جادو کا